السلام علیکم ویورز، میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ جواب دعویٰ عدالت میں کس طرح داخل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو جواب دعوے کے متعلق ہم جو نا آپ کو اسسٹ کریں گے، خاص کر یہ میری ویڈیو وکلاء حضرات کے لیے ہے۔ تو اس کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سی پی سی کا جو آرڈر 8 ہے، وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو اس میں ڈسکرپشن بتائی گئی ہے۔ تو مدعا کی اطلاع ہونے پر مقررہ طریق پر اصالتاً یا وکالتاً عدالت مزاج میں حاضر آئے گا۔ اسے اگر عرضی دعویٰ کی نقل نہیں ملی تو وہ بھی فراہم کی جائے گی اور آئندہ طریق پیشی پر اس کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کرنے کی مقررہ تاریخ ہو جائے گی۔ مدعا کو زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے مہلت مل سکتی ہے۔ مدعا جواب دعویٰ میں مدعی کے عرضی دعویٰ کے واقعات پر مبنی ضمانات کا ایک جواب درج کرے گا اور اس سے قبل وہ ابتدائی عذرات میں قانونی نکات بھی اٹھا سکتا ہے۔ مدعا اپنے جواب دعویٰ کی استدعا لکھے گا اور اس کے زیریں اس کے کونسل کے دستخط ہوں گے اور جواب دعویٰ کے ساتھ تصدیق کرے گا اور اس کے نیچے بھی ڈیفینڈنٹ کے یعنی مدعا کے دستخط ہوں گے۔ مدعا اپنا جواب دعویٰ کے ساتھ فارم، فرد پتہ، فہرست وارثان، فہرست دستاویزات، پیش کردہ فہرست انحصار بھی منسلک کر کے جواب دعویٰ داخل کرے گا اور اپنے جواب دعویٰ کی حمایت میں جو بھی دستاویزات ہوں گی ان کو یا ان کی نقلات کو ہمراہ جواب دعویٰ لفظ کرے گا۔ تو اس میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ جواب دعویٰ کس طرح آپ نے تحریر کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے متعلقہ جس عدالت میں کیس پینڈنگ ہے یا جس عدالت میں جو دعویٰ پینڈنگ ہے اس عدالت کا نام لکھنا ہے، جیسے عدالت جناب ادھر کوئی بھی عدالت ہے اس کا نام لکھ کے سول جج جس بھی ڈسٹرکٹ میں ہے، جس جگہ ہے ڈسٹرکٹ شیخو پورہ، ادھر آپ نے مقدمہ کا ٹائٹل لکھنا ہے، بمقدمہ فقیر محمد بنام اشرف۔ یہ کیس کا ٹائٹل آ گیا۔ اس کے نیچے آپ کا جو بھی دعویٰ ہے، دعوے کا عنوان، دعویٰ استقرار حق۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈکلریشن سوٹ کے متعلق بتایا تھا، تو اسی کے مطابق ہم جو ہے نا اس کا جواب دعویٰ تیار کر لیتے ہیں۔ نیچے لکھنا ہے جواب دعویٰ من جانب مدعا، اس کو انڈرلائن کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جناب عالی،
مدلہ حسب ذیل جواب دعویٰ پیش کرتا ہے۔ ادھر فرسٹ آف آل آپ نے لکھنا ہے عذرات ابتدائی۔ اس کو انڈر لائن کر دیں۔ اس میں ویورز آپ جو لیگل جو عذر ہیں وہ لے سکتے ہیں، جس طرح میں ادھر لکھتا ہوں یہ کہ مدعی عدالت حضور میں ود مدعی عدالت حضور میں ود کلین ہینڈز نہ آیا ہے۔ نمبر 2 پہ لکھ رہے ہیں یہ کہ مدعی اپنے قول و فعل سے مانے دعویٰ ہذا ہے۔ یہ کہ مدعی کا دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی قابل رفت نہ ہے، اس لیے قابل مسترد ہے۔ یہ کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں کنسیل فکس کیا ہے، اس لیے دعویٰ قابل خراج ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے نا عذرات ابتدائی میں جو لیگل عذر ہیں وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں، جس طرح کہ مدعی یہ کہ مدعی نے دعویٰ ہذا محض مدعا کو ہراساں پریشان کرنے کے لیے دائر کیا ہے۔ اس لیے دعویٰ ہذا قابل اخراج ہے۔
اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بر واقعات. بر واقعات میں آپ نے وہ جو بھی ضمنات ہیں عرضی دعوے کے اس کو ڈیٹیل میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ کس طرح جو بھی اگر آپ نے اس کا ایڈمیشن کرنا ہے تو اس کا بھی ڈیٹیل میں آپ نے ایڈمیشن دینا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی ضمن کو آپ ڈینائی کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ نے پراپر ڈینائل کرنا ہے. اگر آپ پراپر ڈینائل نہیں کرتے تو وہ صرف ڈینائل میں آ جائے گا، تو اس سے ایڈمیشن جو لیگل قانونی لحاظ سے وہ ایڈمیشن تصور ہوگا. اگر آپ پراپر طریقے سے ڈینائل نہیں کرتے یا اس کا پراپر جواب نہیں دیتے یا آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے کسی ضمن کو، تو وہ ایڈمیشن تصور ہوگا. اس لیے آپ کو جواب دعویٰ داخل کرتے وقت بڑی احتیاط برتنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو بھی واقعات ہیں اس کو جو ہے آپ نے اس طرح جیسے کہ ضمن نمبر 2 نمبر 1 عرضی دعویٰ، غلط ہے جس سے انکار ہے، تو کیونکہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں جو دستاویزات لگائی ہیں وہ بوگس ہیں. نمبر 2 یہ کہ ضمن نمبر 2 عرضی دعویٰ درست تسلیم ہے، کیونکہ مورث اعلیٰ فریقین مورخہ کو وفات پا گیا تھا. اس طرح آپ نے جو بھی آپ نے جواب دینا ہے اس کو آپ نے ڈیٹیل میں دینا ہے. اگر آپ اس کا ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے تفصیل بتانی ہے کہ میں اس ضمن کو کیوں ڈینائل کر رہا ہوں. تو اگر آپ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی آپ ڈیٹیل اس میں آپ نے بتانی ہوتی ہے کہ میں اس وجہ سے اس کو تسلیم کر رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے پریئر لکھنی ہوتی ہے، ضمنات کو ڈیٹیل میں دے کے اس ایٹ دا اینڈ آپ نے پریئر بتانی ہوتی ہے. اندرین حالات استدعا ہے کہ مدعی کا دعویٰ جھوٹا، بے بنیاد ہے، ماخرجانہ زیر آرڈر
خارج فرمایا جائے۔ اس طرح آپ نے نیچے عرضے لکھنا ہوتا ہے۔ ادھر ڈیفینڈنٹ کا نام، ولدیت اور ایڈریس لکھنا ہوتا ہے۔ مدعا کا نام تو ساتھ بذریعہ کونسل کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دائیں طرف تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر آپ تصدیق نہیں ڈالیں گے تو اس سے آپ کا جو ہے نا جواب دعویٰ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس میں آپ نے تصدیق اسی طرح ڈالنی ہے جس طرح عرضی دعویٰ میں ڈالتے ہیں۔ میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا جواب دعویٰ میرے علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے۔ بمقام جو بھی ڈسٹرکٹ ہے ادھر لکھ دینا، اس کے بعد مورخہ لکھنا، ادھر مدعا کے مقصد، اس طرح یہ جواب دعویٰ تیار ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے نا، اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں، یہ اس کا ریلیونٹ آرڈر ہے، آرڈر 8 CPC آرڈر 8 رول 1 written statement the defendant may and if so required by the court shall at or before the first hearing or within such time as the court may permit present a written statement of his defense۔ تو اس کے لیے جو دیگر دوسرے جو ہیں، اب تو اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ آپ نے جو پرفارما جات آپ نے لف کرنے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ فرسٹ آف آل آپ نے اس کے ساتھ فرد پتہ لگانا ہوتا ہے۔ فرد پتہ اسی طرح جس طرح دعویٰ کے ساتھ لف کرتے ہیں، سب سے پہلے عدالت کا نام، جس بھی کورٹ میں یہ آپ کا دعویٰ پینڈنگ ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے، ادھر عدالت کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد کیس کا ٹائٹل لکھنا ہے، اس کے بعد جناب علی گزارش ہے کہ ادھر مدعی کی جگہ مدعا آ جانا ہے، کیونکہ آج ہم مدعا کی طرف سے جواب داخل کر رہے ہیں۔ تو ادھر مدعا لکھنا ہے، ادھر نام لکھنا ہے، مدعا کا نام آ جانا ہے، اور اس کی ولدیت آ جانی ہے، قوم، ساکن، مکمل ایڈریس لکھنا ہے، نیچے العبد میں مدعا کے سائن آ جانے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے حسب آرڈر 13 قاعدہ ضابطہ دیوانی کیا فرست دستاویزات۔ یہ فرست دستاویزات بھی آپ نے جواب دعویٰ کے ساتھ لازمی لگانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جو آپ کے پاس جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں اس کی کاپیاں یا آپ نے مصدقہ اس کو اس کے ساتھ لف کرنا ہوتا ہے جواب دعویٰ کے ساتھ، تو اس میں آپ نے مینشن کرنے ہوتے ہیں۔ ادھر عدالت کا نام آپ نے لکھنا ہے جس کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، تو اس کے بعد ادھر ٹائٹل دینا،
ٹائٹل کے بعد آپ نے ادھر ڈیٹیل میں آپ نے جو ڈاکومنٹ آپ نے جواب دعویٰ کے ساتھ لگانے ہیں تو ادھر آپ نے لکھ دینے ہیں. فوٹو کاپی انتقال ہے، فوٹو کاپی جمع بندی جو بھی ہے. تو اس کے بعد آپ نے ادھر مدعا لے کا نام سائن کروانے. اس کے بعد آ جاتی ہے فہرست نثار. یہ بھی جواب دعوے کے ساتھ لگاتے ہیں. اس میں وہ ڈاکومنٹ آپ نے دینے ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ میں آپ نے وہ ڈاکومنٹ لکھنے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے جواب دعویٰ کے ساتھ لاف کیے ہیں، اور دوسرے میں آپ نے وہ ڈاکومنٹ دینے ہوتے ہیں، لکھنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے قبضے میں ہیں لیکن اس وقت آپ نہیں لگا رہے. بوقت آپ شہادت وہ کورٹ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. تو اس میں وہ دستاویزات آپ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے وہ ساری دستاویزات جو کہ آپ دینے کے بطور شہادت دے سکتے ہیں، تو اس میں وہ مینشن کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں اینڈ الہبد میں آپ نے مدعا لے کا نام لکھنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ضروری ڈاکومنٹس ہیں. اس کے بعد آپ نے وکالت نامہ ساتھ لگانا ہوتا ہے. تو وکالت نامہ بھی اس طرح آپ نے فل اپ کرنا ہے. ویورز، آج میں نے آپ کو بتایا کہ ریٹن سٹیٹمنٹ جواب دعویٰ کس طرح تیار کرتے ہیں، اور اس کا ریلیونٹ سیکشن جو آرڈر 8 CPC ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ جو اس میں لیمیٹیشن ہے وہ ودن 30 days آپ نے کورٹ میں جواب دعویٰ داخل کرنا ہوتا ہے اس کے متعلق بتایا. اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ جواب دعویٰ کے ساتھ جو ریلیونٹ پرفارمنس ہیں ان میں فرد پتہ ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا میں نے. اس کے ساتھ فہرست دستاویزات ہے اس کے متعلق میں نے بتایا، اور فہرست انحصار ہے اور وکالت نامہ ہے. ان تمام چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ.